फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के साथ भरी गाला में अब से थोड़ी देर पहले तहरीक इंसाफ की एक बहुत ही हाई लेवल मीटिंग जो है उसका यहां पर इख्तिताम हुआ है। उसके हवाले से भी खान साहब से समझना चाहेंगे। लॉन्ग मार्च का मसलसल जिक्र हो रहा है, उस पर भी बहुत तफसील से बात होगी। खान साहब वक्त निकालने का 92 न्यूज के लिए बहुत शुक्रिया। खान साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद हो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो कंटेम्प्ट का केस आपके खिलाफ चल रहा था गुज़श्ते कई हफ्तों से, उसको उन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दिया, वो खत्म हो गया। लेकिन साथ ही आज की डेवलपमेंट यह है कि जनाब मरियम नवाज साहिबा को उनका पासपोर्ट जो है वापस मिल गया, जिसको वो बहुत बड़ी फतह के तौर पर ताबीर कर रही हैं। इससे पहले इसहाक डार साहब यहाँ पे आ चुके हैं, अब सुना है कि नवाज शरीफ साहब भी यहाँ पे आएंगे। ये सारी सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट मैं समझता हूं कि अथर मैनिला के इनके हाई कोर्ट की जो परफॉर्मेंस है, और मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ जो मैं 3.5 साल प्राइम मिनिस्टर था, मैं समझता था कि इन्होंने बड़े अच्छे फैसले किए। देखिए, अदालतों का रिस्पेक्ट आती है उनके फैसले की वजह से। मैं इनकी अथर मैनिला की हाई कोर्ट की रिस्पेक्ट इनके फैसलों की वजह से करता हूं, और अदालतों को नीचे भी लेके जाते हैं उनके फैसले। और वो जो ये फैसला है इनका मरियम का, अब इसमें अदालत का कितना हाथ है मैं जानता नहीं हूं, लेकिन मुझे इतना पता है कि प्रोसिक्यूशन साथ मिल गई थी और साथ इन्होंने कानून ऐसे बना दिए कि आज अपने आप को बचाने के लिए और पूछना चाहिए कि साइफर की ओरिजिनल करप्शन के कॉपी टोले आपके ने पास अपने है आप या को नहीं है, बचाने के लिए और फिर कि उसके ऊपर जो क्या NRO इंक्वायरी है, जो कमीशन इन्होंने बनना चाहिए नहीं amendments बनना किए चाहिए। नैब लॉ हम तो में, पहले दिन से कह जो रहे हैं इन्होंने मुझे कमीशन बनना चाहिए, ब्लैकमेल किया पता सारा नहीं वक्त सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कि बना। मैं भी इनको किसी तरह वो NRO दे दूं। इन्होंने असल में किया क्या? इन्होंने पाकिस्तान के अंदर ताकतवर चोरों का रास्ता खोल दिया। आज पाकिस्तान के जो कानून हैं वो पकड़ ही नहीं सकते। आज व्हाइट कॉलर क्राइम नामुमकिन है पकड़नी, क्योंकि इन्होंने दो चीजें कर दी हैं, जो दो खास चीजें। एक के बाहर से, अब मैं चोरी करके पैसा पाकिस्तान बाहर भेज देता हूं, पता चल जाता है मसलन इनके एवनफील्ड 4 बड़े बड़े महलात लंदन के सबसे महंगे इलाके के अंदर, पता है कि इनके हैं। अब बजाय सारी दुनिया में होना यह चाहिए था कि आप बताएं कि किधर से आपके पास पैसा आया, क्योंकि आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं। ये प्राइम मिनिस्टर था जब ये खरीदे, किधर से पैसा आया? इन्होंने दो चीजें की हैं। एक तो बाहर से अगर एविडेंस भी आ जाए कि ये इनके महलात हैं, वो एडमिसिबल नहीं है। मैं बाहर चोरी करके जो मर्जी खरीद लूं, अब उसकी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान आएगी, हाँ, यहां अदालत में एडमिसिबल नहीं है। एक ये किया। दूसरा इन्होंने किया कि अब ओनर्स, बजाय मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर हूं, अगर मैं इतने 4 महलों में रह रहा हूं और मेरे पास कहीं भी मैंने ना टैक्स रिटर्न्स में मैंने कहीं मेंशन ही नहीं किया मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इन्होंने ये कर दिया है कि नैब को, कि नैब पता चलवाए किधर से पैसा आया। ये तो नामुमकिन है। तो इसका मतलब कि पहले ही व्हाइट कॉलर क्राइम पकड़ना मुश्किल था, अब तो इन्होंने लाइसेंस दे दिया है। बेसिकली बड़े डाकुओं को लाइसेंस दे दिया है कि आप मुल्क से पैसा बाहर भिजवाएं चोरी करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके, आपको कोई कानून पाकिस्तान का नहीं पकड़ सकेगा। तो मरियम को और नवाज शरीफ और इसहाक डार को बचाते बचाते, और जरदारी को, क्योंकि वो भी अब बच जाएगा, यानी जरदारी भी अब ड्राई क्लीन होगा, ये जो इन्होंने कानून बनाए हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में मैंने कभी इस तरह के हालात नहीं देखे जो आज है। मैंने कभी एक लोगों को लाइसेंस मिलता वो चोरी करने का किसी भी माशरे के अंदर ऐसे नहीं देखा जो आज पाकिस्तान में है। मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान के लिए एक, अंग्रेजी में वर्ड है एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, ये हमारी एग्जिस्टेंस की अब उसका खतरा है। हम अब उधर पहुंच गए हैं जिसको कहते हैं क्रॉस रोड्स। सीधा हम जाते हैं तो तबाही, या हम एक तरफ जाएंगे इनके खिलाफ जो मैं मार्च कर रहा हूं, या दूसरी तरफ इनके साथ चलेंगे और इनके बच्चों के साथ, तो आगे पाकिस्तान को कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो हम उधर अब खड़े हैं उस मोड़ पे। अच्छा, कुछ लोग ये समझते हैं डीपली पेनिट्रेटेड है कि आपने अनवाइजली करप्शन और नॉन करप्शन में एक डिवाइडिंग लाइन पैदा कर दी। यानी आपका मसला ये है कि आप सारा सिस्टम ही करप्ट है और आप उसके खिलाफ तनतनहा खड़े हो गए। देखिए मोहित, इसी वजह से कामयाबी नहीं मिल रही। नहीं, मुझे पता है कामयाबी, वो मैं आता हूं क्यों कामयाबी नहीं मिली। लेकिन मोहित, सबसे बड़ी बात यह, मैंने उन माशरे देखे हुए हैं जो कामयाब माशरे। मैं 18 साल की उम्र में इंग्लैंड गया, मैंने वहां यूनिवर्सिटी पढ़ी, फिर मैं कोई पता नहीं 20 साल वहां, 18-20 साल
गर्मियों में प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता था और सर्दियों में पाकिस्तान आता था। तो मैंने मुआवजा किया दोनों माशरों का। अगर आप मेरे से पूछे ना कि एक चीज क्या है जो मुल्क को ऊपर लेके जाएगी, एक चीज मैं कहूंगा रूल ऑफ लॉ, इंसाफ, कानून की हुक्मरानी। एक चीज जो होती है ना, जो अमीर और गरीब मुल्कों के अंदर फर्क है, वो ये है जो मैंने अपनी इसीलिए पार्टी का नाम इंसाफ की तहरीक रखा था। मदीना की रियासत में क्या किया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? सबसे पहले अदल और इंसाफ कायम किया था। वो होती है बुनियाद। उसके साथ एक और चीज अल्लाह का हुक्म है कि अमर बिल मारूफ, आप अच्छा को हुक्म दिया हुआ है कि अगर आप अपने आप को बचाना है, आपने ऊपर आपकी परवाज होनी है, तो आपने बुराई के खिलाफ जहाद करनी है और अच्छाई के साथ खड़ा होना है। जब माशरे के अंदर अच्छे और बुरे की तमीज खत्म होती है, वो मर जाता है माशरा। इन्होंने, चोरों ने ये किया हमारे साथ। देखें, मैं क्यों नहीं इनसे मिलता था, ये शहबाज शरीफ से, जी मिलता नहीं है, बड़ा तकब्बर है। अगर मैं इनको मिलता हूं, मैं लेजिटिमाइज कर देता हूं, इसका मतलब कि चोरी और करप्शन में कोई बुरी चीज ही नहीं है। आप सारा वक्त कहते हैं जी हम सियासी हैं, आप इंग्लैंड में भी तो सियासी हैं। आप ये चोरी, इससे क्या, ये तो अरबों रुपए की चोरी है ना, तो इसका सिर्फ जो पकड़ी गई सामने आई है, 16 अरब का केस है ना FIA के अंदर, जो अब माफ करवा रहा है, 16 अरब रुपया, 8 अरब रुपया का TT का केस, वो नैब में पड़ा है, वो माफ हो जाएगा। इनके सारे जो टोटल केसेस हैं 1100 अरब रुपया, $5 बिलियन इस मुल्क का, ये माफ करवाएंगे आप, ये कानून पास करके। देखें, माशरे को अगर आपने तबाह करना है, आप उसके अंदर से इंसाफ खत्म कर दें। आप माशरे के अंदर ताकतवर चोरों को ना पकड़ें और गरीबों को, चोरों को पकड़ें, माशरा तबाह हो जाता है, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। ठीक है। सो जो आप बात कर रहे हैं ना कि मैं कामयाब क्यों नहीं हुआ, कामयाब क्यों नहीं हुआ? कामयाब इसलिए नहीं हुआ कि यहां जो ताकतवर थे, उनकी जड़ें इतनी ज्यादा, ताकतवर डाकू जो मैं कह रहा हूं, जो ताकतवर मुजरिम थे इस मुल्क के, उनकी जड़ें इतनी नीचे थी कि वो जो मेरी जंग थी, मैं क्यों पहले दिन से कहता था मैं NRO नहीं दूंगा, मैं पहले दिन से कह रहा था। मतलब ये था कि ये करते क्या है कि ये ताकतवर आके इकट्ठे हो जाते हैं। मैंने प्रेडिक्ट किया, मैंने आज से 11 साल पहले प्रेडिक्ट किया कि जब मैं आऊंगा ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि दोनों करप्ट है। इनका इंटरेस्ट ये है कि इनकी पैसा बचे। अब पैसा पहले चोरी करने में नुकसान पहुंचाया, अब उसको बचाने के अंदर। और पैसा जब बचाते हैं, जब ये अपना पैसा बचाते हैं, ये माशरे को तबाह कर देते हैं, क्योंकि इन्होंने सबके लिए दरवाजे खोल दिए चोरी के। अच्छा, अब पता नहीं आपके कानों में बात पहुंची है कि नहीं कि मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ये कह रही हैं कि इमरान खान साहब रूल ऑफ लॉ की, कानून की तो बात करते हैं, लेकिन जो साइफर है वो चोरी करके ले गए बनी गाला में, उन्होंने उसको छुपा लिया है और उसको रिकवर करना है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो FBI ने रिकवर किए, हमें रेड करना पड़ेगा बनी गाला में वो कागज निकालने के लिए, बिकॉज ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। मरियम, इस पे कैबिनेट ने फैसला भी किया है। प्रॉब्लम ये है कि ये ज्यादातर लोग पढ़े लिखे भी नहीं है, इनकी कोई इतनी तालीम भी नहीं है ना, और ये कोशिश करते हैं इल्म हासिल करने के लिए। इनसे पहले पूछें कि साइफर की जो मास्टर कॉपी है वो तो फॉरेन ऑफिस में पड़ी हुई है। पहले फॉरेन ऑफिस से तो पूछ लें कि आपके पास साइफर की मास्टर कॉपी है। अच्छा, वो जो मास्टर कॉपी है वो आती है पहले फॉरेन ऑफिस में, उसकी फिर कॉपीज जाती हैं प्राइम मिनिस्टर के पास, प्रेसिडेंट के पास, आर्मी चीफ के पास, उसकी कॉपीज जाती हैं। और वो जो मास्टर कॉपी है वो आज फॉरेन ऑफिस में पड़ी हुई है। और जो हमने क्या किया था, हमने वो साइफर की जो कॉपीज थी डॉक्टर आरिफ अलवी प्रेसिडेंट ने भिजवाई CJ को, हमने भिजवाई स्पीकर के पास। स्पीकर ने पहले सबको दिखाया, ऑपोजिशन को, जान के इन्होंने नहीं देखी क्योंकि ये साजिश का हिस्सा है, और फिर उसने भेज दी CJ के पास, चीफ जस्टिस के पास। अब मैं सवाल ये पूछता हूं कि किस साइफर की चोरी की बात कर रहे हैं? मास्टर कॉपी तो पड़ी हुई है वहां, इन चाहते क्या ये करना? पहले तो ये भी नहीं, ये कैबिनेट का फैसला हुआ है। अच्छा, फ्राइडे को कैबिनेट पहले अपने ही, वो कैबिनेट के जरा मीटिंग्स, हमारी आखिरी कैबिनेट की मीटिंग के मिनट्स अगर पढ़ लें तो हमने साइफर को डीक्लासिफाई कर दिया है। इसके ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता। ये जब डीक्लासिफाई हो जाता है तो इसके ऊपर कोई प्रोसीजर हो ही नहीं सकती। अब सबसे बड़ा काम इन्होंने क्या किया है? पहले झूठ बोल रहे थे कि साइफर है नहीं, इनको पता था साइफर है, क्योंकि ये सारी मिली भगत हुई है।
یہ جو انہوں نے جب ڈونلڈ لو نے یہ کہا سائفر میں کیا ہے, اس نے کہا عمران خان کو ہٹا دو عدم اعتماد میں. ابھی وہ موشن دائر نہیں ہوئی تھی پارلیمنٹ میں, تب اس نے ہمارے ایمبیسڈر کو کہا, اور ساتھ اس نے کہا کہ اگر اس کو ہٹا دو گے تو ہم معاف کر دیں گے. ہٹا دو گے تو یہ اچکن پہن کے بیٹھا انتظار کر رہا تھا نا. تو شہباز شریف بینیفیشری تھا اس کانسپریسی کا. لیکن آڈیو لیکس کے اوپر بھی وہ انکوائری کا آرڈر کیا ہے فرائیڈے کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ کا کوئی بندہ ڈارک ویب پہ آڈیو لیکس کر رہا تھا, پھر کسی اور نے آڈیو لیکس کی, اس کے بعد وہ والا بندہ چپ ہو گیا. جو ان کے خلاف آئی تھیں آڈیو لیکس, وہ آپ کا کوئی ہمدرد تھا, اس کے بعد کسی اور نے آپ کے خلاف والے کیے, آپ کی اور اعظم خان کی آڈیو لیکس, اور یوں آڈیو لیکس کا سلسلہ بند ہوا. پہلے تو یہ میرا اور جو اعظم کی آڈیو لیک, یہ پہلے مجھے یاد ہے انصار عباسی نے کہا تھا کہ میری اور اس کی لیک ہے, تو یہ تو اس سے بہت پہلے ہو گیا تھا. تو یہ تو جس نے بھی ہمیں ٹیپ کیا تھا اس نے یہ پہلے نکال دی تھی. جس میں ایک اور بھی کوئی آڈیو لیک ہے میرے گھر سے, میرے سیکیورڈ لائن سے بشرا بیگم کال کر رہی ہیں کسی کو, وہ بھی لیک کی گئی تھی. تو وہ آپ کو شک ہے کہ یہ پریزنٹ گورنمنٹ نے کیا ہے؟ وہ جس نے بھی کیا ہے, پہلے تو ٹیپ کیا کس نے. دیکھیں نا, اس کے بیچ میں ایک بہت اہم چیز چھپ گئی ہے. پرائم منسٹر کی سیکیور لائن کی ٹیپس بنائی گئی اور لیک کی گئی. اب یہ تو چلیں, یہ ہے نا پوائنٹ سکورنگ ہے. مجھے یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر کتنی اور باتیں کرتا ہے جو اسٹیٹ سیکرٹس ہیں, یعنی ملک کی بڑی اہم باتیں. اب یہ سوچ لیں کہ یہ ساری باتیں نکل کے چلی گئی ہیں ہمارے دشمنوں کے پاس, آڈیو لیکس تو اب ان کے پاس بھی چلے جائیں گے. یہ اتنا بڑا سیکیورٹی بریچ ہے. اچھا, میں نے پی ایم ایل این کے ایک پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے کیبنٹ کے میں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ کیا ہے, کیوں اتنا آپ شور مچا رہے ہیں سائفر کے کاغذ کے گم جانے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے اور یہ کسی غلط ہاتھ میں اگر چلا جائے گا تو یہ ایک نیشنل سیکیورٹی ہیزرڈ ہے, اس لیے ہم کہہ رہے ہیں. جو کاپی آپ کی گم گئی ہے وہ کہہ رہے ہیں گمنی نہیں چاہیے تھی. دیکھیں, پوچھنا سب سے پہلے تو ان سے پوچھنا یہ چاہیے کہ یہ جو آڈیو لیکس ابھی نکلی ہیں, یہ تو نکلی ہیں جو اب ان کی, یہ تو ان کے ہوتے ہوئے پرائم منسٹر نکلی ہے نا. صحیح ہے. ان سے پوچھیں کہ یہ کتنی بڑی سیکیورٹی بریچ ہے کہ ملک کی پرائم منسٹر کی سیکیور لائن سے یہ جب ٹیپس نکلی ہیں تو یہ دشمنوں تک بھی پہنچ جائیں گی. صحیح. اب پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں اور کتنی چیزیں ہوں گی جو یہاں ڈومیسٹک پالیٹکس کے لیے نہ امپورٹنٹ ہو, لیکن ہمارے مخالف کے لیے تو بڑی اس میں ایسی چیزیں ہوں گی جو اسٹیٹ سیکرٹس ہیں. تو اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ ہماری سیکیورٹی, جو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہیں, کیا ان کو آج ان کو کسی کو تو پوچھنا ہوگا کہ کیا اتنا بڑا سیکیورٹی بریچ ہوا ہے, پرائم منسٹر کے آفس کی سیکیور لائن کی بریچ ہوئی ہے, کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ایک انکوائری کمیٹی بٹھائی ہے انہوں نے, اس کا کچھ پتہ نہیں ہے اس کا. چلیں اس میں اب جو نہیں, اور بائی دی وے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو اپنا بھی سوچنا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, دھمکیاں دلوا رہے ہیں لوگوں کو, کوئی سوشل میڈیا کو کہ تم یہ نہ کرو, میڈیا کے پیچھے ادھر ادھر کر رہے ہیں. اور کیا یہ آپ کا اصل کام تو یہ نہیں ہے, پولیٹیکل انجینئرنگ تو آپ کا کام نہیں ہے, آپ کا تو کام ہے ملک کو سیکیور کرو. تو اس سے بڑا دیکھیں, پھر سے ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارے ملک کی سیکیورٹی کے لیے یہ بہت ہی سیریس لیپس ہے. اچھا, اب جو ڈیفینیٹلی آئی ایگری ود یو, یہ جو اب مسلسل کئی دنوں سے بلکہ ہفتوں سے آپ کہہ رہے ہیں لانگ مارچ, ہم لانگ مارچ کریں گے. ابھی جو ٹیکسلا میں آپ نے ایک جلسے سے خطاب کیا اس میں پھر آپ نے لانگ مارچ کا ذکر کیا, آپ نے ٹی وی اینکرز کے ساتھ ملاقات کی اس میں بھی لانگ مارچ کا ذکر کیا. ایک تو کسی کو یہ کلیئر نہیں ہے کہ کیا یہ لانگ مارچ ایک لینئر مارچ ہے یا یہ ایک ملٹی ڈائمینشنل فینومنا ہے پولیٹیکل موومنٹ کا. سیکنڈلی, اسی حوالے سے غالباً اب سے تھوڑی دیر پہلے, 1-2 گھنٹے پہلے آپ کی ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے چند لوگوں کے ساتھ پی ٹی آئی کی یہیں بنی گالا میں, اور اس میں بھی لانگ مارچ کے حوالے سے بات ہوئی. اس میں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کیا ایک حکمت عملی یا اسٹریٹجی سامنے آ رہی ہے؟ دیکھیں موہن, جو یہ مارچ ہے اسلام آباد مارچ حقیقی آزادی کے لیے, یہ ہماری حقیقی آزادی کی تحریک کا حصہ ہے. تحریک تو چلتی رہ رہی ہے جب تک حقیقی آزادی نہ ملے, یہ اس کا ایک حصہ ہے. پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں کیونکہ اور بھی ہمارے ایونٹس پلانڈ ہیں. جب تک ہم یہ ادھر تک نہیں پہنچ جاتے تو ہمارے اور بھی ایونٹس ہیں اس کے بعد. یہ اس کا ایک ایونٹ ہے, اور میں آپ کو یہ آج کہہ دوں کہ انشاءاللہ کامیابی تو اللہ دیتا ہے, کوشش انسان کرتا ہے.
لیکن یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا عوام کا سمندر نکلنے لگا ہے، اور یہ ابھی تک کوئی پکچر نہیں کر سکتا کہ کیا ہوگا ایگزیکٹلی وہ کرے گا کیا آگے، وہ میں ابھی کسی کو نہیں بتا رہا. اور میں اپنے بڑے کلوز 4-5 لوگوں کے اندر میں نے بات رکھی ہوئی ہے، کیونکہ ہماری ہر بات لیک ہو جاتی ہے، ہمارے فون ٹیپ ہوئے ہیں، ہمارا سب کچھ ان میں سے اگر لیک ہو گئی تو یہ 4-5 ہی ریسپانسبل ہوں گے. نہیں، وہ میں نے وہ مجھے پتا ہے کون لوگ ہیں، اور ہمارے کیونکہ ٹیلی فون بھی ٹیپڈ ہیں، کیونکہ ہماری سیکیورٹی ایجنسی آپ کا واٹس ایپ سیکیور ہے؟ ہم ایسے لگ رہا ہے جیسے میں ایسے پہلی دفعہ فیل کر رہا ہوں جس طرح میں کوئی ہندوستان مخالف ملک کا کوئی بہت بڑا، اس ملک کا غدار کوئی ملک میں آیا ہوا ہے، تو اس کو اس کی لائنیں بھی، گھر کے بھی ٹیپ ہو رہے ہیں، گھر کے نوکروں کو بھی پیسے دیے جا رہے ہیں کہ کس طرح میری انفارمیشن لیں. تو اس لیے میں بڑے محدود سرکل کے اندر ایگزیکٹلی کیا وہ کرے گی، مارچ آ کے کرے گی کیا، وہ کسی کو نہیں بتاؤں گا. لیکن انشاءاللہ یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑا عوام کا سمندر نکلے گا. اچھا، اب پنجاب 12 کروڑ آپ کی حکومت، کے پی 5 کروڑ کچھ آپ کی حکومت، آزاد کشمیر آپ کی حکومت، گلگت بلتستان آپ کی حکومت، اسلام آباد کی 27 کلومیٹر کی ٹیریٹری کے باہر جتنی فزیکل ٹیریٹری ہے پاکستان کی، اس پہ آپ کی حکومت ہے. کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف اور آپ کے سپورٹرز ہر طرف سے آئیں اور اسلام آباد کے بارڈر پہ کھڑے ہو کے اپنی پاور دکھائیں اور پھر واپس وڈرا کر جائیں اور احساس دلائیں شریف زرداری رجیم کو کہ ہم کتنی پاپولر تعداد میں موجود ہیں؟ دیکھیں کیا ایگزیکٹلی کریں گے پھر وہ اس وقت تو میں بات نہیں کروں گا، لیکن ہمارا پلان ہے. میں بار بار کہتا ہوں مجھے اس کا تو پتا ہے پلان رانا ثناء اللہ کا، ٹیئر گیس شیل پکڑ لو، پیلٹ گنز پکڑ لو اور مارنا شروع کر دو، کیونکہ انہوں نے تو یہی کیا تھا نا پچھلی بار، اور ہماری تیاری نہیں تھی تب. ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ کوئی اس طرح بھی کر سکتا ہے، کہ یعنی ایسے لگ رہا تھا پھر سے جیسے مقبوضہ کشمیر ہے، اپنا نہیں پاکستان نہیں لگ رہا تھا. آپ ذرا شیلنگ دیکھیں. جی میں موجود تھا ٹیچر. یعنی جو انہوں نے کیا ہے، چلے کوئی خطرہ ہو کسی سے، اب فیملی سے بھی خطرہ ہے، اتنے بچے ہیں، عورتیں، ان کے اوپر شیلنگ کر دی. میں نے کبھی اس طرح کا برتاؤ ایک سیولائز سوسائٹی میں، اور ایک ہمارا خاص یاد رکھیں اسلام کے اندر ہماری خاص ایک عورتوں کے لیے اپنی ایک خاص رسپیکٹ ہے. آج مریم نواز عورت نہ ہوتی تو یہ جیل میں ہوتی، اس کے بھائی ہوتے نا یا دونوں جیل میں ہوتے، وہ باہر بھگا دیا انہوں نے، کیونکہ ہم عورتوں کو اسپیشل ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. تو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ دیکھتے ہوئے عورتوں کو جو بے دردی سے انہوں نے ان کے اوپر اٹیک کیا. تو ان کا تو پتہ ہے ہمیں، ان کی ساری تاریخ یہ ہے، یہ فیشسٹ ہے، ان کے اندر کبھی ڈیموکریسی آس پاس سے نہیں گزری ان کو صرف ڈیموکریسی اپوزیشن میں یاد آتی. لیکن گورنمنٹ میں آ کے یہ ہمیشہ، میں صرف یہ کہہ دوں کہ گورنمنٹ میں آ کے ان سے بڑے ظالم اور فاشسٹ نہیں ہیں. اب ہم نے پلان ایسا بنایا ہوا ہے جو ان کو نہیں پتا، یہ انہوں نے اپنی پلاننگ کی ہوئی ہے، ہماری اپنی پلاننگ ہے، اور وہ ان کی پلاننگ بیچ میں دھری کی دھری رہنے چاہیے جو ہماری پلاننگ بن رہی ہے. اور وہ انشاءاللہ آپ وہ آہستہ آہستہ جب وہ ہماری مارچ شروع ہوگی لوگوں کو نظر آئے گا. ایک کوشچن بریک سے پہلے، پنجاب حکومت آپ کی آ گئی، افسروں کے خلاف کوئی جینون اکاؤنٹیبلٹی جنہوں نے کیا تھا، خاص کر کے 24 مئی کی صبح کو جو لوگوں کے 4000 گھروں میں، فارم ہاؤسز میں پولیس چلی گئی جو نہیں جا سکتی تھی، پرائیویٹ سٹیزن تھے، سڑک پہ وائلنس ایک ڈفرنٹ چیز ہے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کی پنجاب حکومت نے، صرف ایس ایچ اوز کے خلاف کیسز بنائے، ان کو برطرف کر دیا. جو ڈی سی اوز ہیں، جو آفیسرز ہیں سینئر، ان سے جو پوچھنے کا عمل تھا کہ آپ نے کس کے احکامات پہ یہ خلاف ورزی کی، آپ نے، پولیس کہتی ہے ہمیں ڈی سی اوز نے کہا. میں نے تو مجھے تو پتا ہے کس کے پیچھے کون تھا اس کے، یہ تو مجھے آئیڈیا ہے. ادھر رہنے دیں، آپ کی شو میں بات نہیں کرتا کہ وہ کون تھا. ویسے ہی کٹ جانا ہے. ہاں ویسے بھی کٹ جائے گا، لیکن ہم نے اکاؤنٹیبلٹی ان کی کرنی ہے، ہم نے بالکل اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے. کہ دیکھیں اب میں پھر واپس اس چیز پہ آ جاتا ہوں. میرے سے اگر ایک چیز پوچھے نا کہ پاکستان کیوں پیچھے رہ گیا، وہ ہے رول آف لا. جب آپ کے ملک میں طاقتور کو پتا ہو کہ وہ قانون توڑے گا اور اس کو کوئی پکڑے گا نہیں، وہ ملک کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. ہماری انویسٹمنٹ کیوں نہیں آتی پاکستان میں؟ جو اصل انویسٹمنٹ آنی ہے اوورسیز پاکستانیز کی، جو چھوٹی انویسٹمنٹ آنی ہے، وہ کرنا چاہتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ جب بھی عدالت میں جائیں گے یہاں اور یہاں وہ باہر بیٹھے ہوں گے، ان کے پلاٹس کے اوپر قبضے ہو جاتے ہیں، وہ بیچارے چھڑوا نہیں سکتے. کیونکہ ہر جگہ اب یہ قبضہ گروپ کیا ہے؟ طاقتور مل کے
माफिया बन के बेचारे लोगों को जमीनों पे कब्जे करने शुरू कर देते। आप उनको कुछ कर ही नहीं सकते। यहाँ हर जगह पे जो ताकतवर है वो अपने आप को बचा लेता है। और ये अगर ये हो ना वो मुल्क तरक्की कर सकता है, ना उस मुल्क में हकीकी जमहूरियत आ सकती है। मुझे बोस्निया का मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने जब बोस्निया आजाद हुआ तो उन्होंने वहां इलेक्शंस करवा दिए। तो उनका एक जो यूएन का जिसने इलेक्शन करवाया उसने एंड में क्या कहा, कहता हम फेल हो गए बोस्निया में जमहूरियत लाने में। क्यों? क्योंकि हमें पहले रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करना था, फिर इलेक्शन करवाने थे। क्योंकि हमने रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश नहीं किया, जो वॉरलॉर्ड्स थे वो सारे ऊपर आ गए। सो ये की है, देखिए, ना जमहूरियत आती है, ना प्रॉस्पेरिटी, ना खुशहाली, जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं है, जब तक आपके मुल्क में इंसाफ नहीं। अब इंसाफ फिर मैं रिपीट कर दूं लोगों के लिए, इंसाफ तब है जब आप ताकतवर को कानून के नीचे लेके आते हैं। और जब तक ताकतवर अपने आप को ऊपर समझे, वो मुल्क के अंदर कभी भी वो हमेशा गुर्बत क्यों बढ़ती रहेगी? क्योंकि वो जो ताकतवर है वो सारे रिसोर्सेज खींच जाता है मुल्क के, वो अपने पास ले लेता है, गरीब रह जाता है। एक ब्रेक में ले लूं नाजरीन, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद इसी पॉइंट से डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर। एक बहुत अजीबोगरीब तरीके से इसहाक डार साहब जो यहां से 5 बरस से मफरूर थे, अदालतें उन्हें एब्सकॉन्डर करार दे चुकी थी, वो प्राइम मिनिस्टर के प्लेन में ही गए, प्राइम मिनिस्टर ही के प्लेन में वो पाकिस्तान वापस आ चुके हैं। आते ही वो सेनेटर भी बने, उसके बाद वो फाइनेंस मिनिस्टर भी बने। एक आम अंडरस्टैंडिंग ये है कि उनको इसलिए लाया गया है कि वो ऑप्टिक्स को इम्प्रूव करेंगे, वो बिजली की कीमतें कम करेंगे, इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस कम हो रही हैं, वो पेट्रोल की कीमत एक इंस्टॉलमेंट में कम की है, दूसरी में कम करेंगे, डॉलर उनके आते ही कम होने लग गई है उसकी वैल्यू। और उसके बाद आपका जो सारा आर्गुमेंट था कि इलेक्शन इसलिए होने चाहिए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बुरे हालात में, उस आर्गुमेंट को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। बिकॉज आपने जलसे आफ्टर जलसा ये कहा है कि मुझे खुद इतनी परेशानी नहीं है, मेरी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान की मईशत जो है वो अफोर्ड नहीं करती। तो वो पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने के लिए आए और आपका बयानिया कमजोर करने के लिए आए। देखिए मोहित, पहले तो सिर्फ इसहाक डार, मरियम, नवाज शरीफ, इन 3 के ऊपर मैं बात करता हूं, क्योंकि एक तो जो एनआरओ है वो, जिस तरह मैंने शुरू में कहा, सारे ही अब बच गए। इन्होंने कानून ही ऐसे बना दिए जो मेरे पे सारा प्रेशर था। जब फैटफ का बिल पास होने लगा तो मेरे ऊपर उन्होंने पूरा प्रेशर डाला कि इनको एनआरओ दे दो, नैब के ये अमेंडमेंट्स कर दो। इन एग्जैक्टली यही अमेंडमेंट्स मांगते थे, तकरीबन यही थी। 38 शिकों में से 34 अमेंडमेंट्स थी। बेसिकली हर अमेंडमेंट में इनमें से कोई ना कोई बच जाता है। यानी आप अगर देखें ना तो टेलर मेड अमेंडमेंट्स। हमने सुप्रीम कोर्ट में केस भी किया और मैं उम्मीद रखता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में केस सुना जाएगा, बिकॉज पाकिस्तान का जस्टिस सिस्टम तबाह हो जाएगा अगर इन्होंने ये नैब में अमेंडमेंट्स चलने दी। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर आप लाइसेंस दे रहे हैं व्हाइट कॉलर क्राइम को। ताकतवर यहां चोरी करेगा, उसके पास पैसा बाहर भेजने को होगा, आप उसे पकड़ ही नहीं सकते जो हो गया। अच्छा, अब मैं इसहाक डार ये बाहर क्यों भागा था? इसके पास 2012 में कोई 80-90 लाख रुपया इसने टोटल अपनी वेल्थ दिखाई, और 2017 में जब नैब ने बुलाया तो इसका 80 करोड़ हो गया या 90 करोड़ हो गया। 80-90 करोड़ हो गया। हाँ, 100 गुना ज्यादा। हाँ, अब उन्होंने सवाल पूछा कि पैसा आया किधर से? उधर से ये भाग गया, क्योंकि ये जवाब दे ही नहीं सकता था। कोई भी इनमें से जवाब नहीं दे सकते। अब ये जो एवंस फील्ड है, मुझे बताएं, लंदन के जो सबसे महंगे इलाके के अंदर आपकी 4 अपार्टमेंट्स हैं, सारी दुनिया को पता है वहां डेमोन्स्ट्रेशंस भी वहां होती है। अब ये कौन फैसला, ये कौन सी दुनिया में अगर इतनी बड़ी लग्जरी अपार्टमेंट्स में आप रह रहे हैं और आपसे सवाल पूछें कि जनाब आप बताएं पैसा आया किधर से, ये इनसे सवाल पूछा जाए। जेआईटी बैठी अदालत के अंदर, पता नहीं कितनी देर ये केस चला गया, जेआईटी बैठी, एक दफा इन्होंने झूठ पे झूठ बोलते गए कि पहले ये है जी जराए, वो असेंबली में का वो झूठ निकला, फिर कतरी खाता है वो झूठ। विच हंट था सारा। नहीं, मैं अच्छा तो ये साबित कर देना, मेरा भी फ्लैट था, मुझे भी अदालत में लेके गए, इन्होंने मेरे से पूछा, जज ने पूछा, हालांकि मैं तो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था, ये तो प्राइम मिनिस्टर था जब अपार्टमेंट्स खरीदी हैं। मैं तो क्रिकेटर था इंटरनेशनल, मैं तो पाकिस्तान का टैक्स रेजिडेंट ही नहीं था, क्योंकि 6 महीने में इंग्लैंड में खेलता था क्रिकेट, प्रोफेशनल काउंटी क्रिकेट खेलता था, और बाकी पाकिस्तान के लिए टूर करता। मेरे तो 6 महीने ही पाकिस्तान पूरे नहीं होते थे, तो मैं तो टैक्स रेजिडेंट नहीं। उसके बावजूद एक एक सवाल का मैंने जवाब दिया,
اور میں نے بتایا کہ میرے پاس کدھر سے پیسے. 40 سال پرانا کانٹریکٹ دکھایا عدالت کو, جو وہ ورلڈ سیریز ہی ختم ہو گئی تھی, اس کا کانٹریکٹ دکھایا کہ کدھر سے پیسہ آیا مجھے, کیسے میں نے اپارٹمنٹ خریدی. ان کو پرائم منسٹر ہوتے ہوئے, اچھا میں پاکستان پیسہ لے کے آ رہا ہوں, وہ بیچ کے پیسہ پاکستان لے کے آ رہا ہوں, منی ٹریل دکھا رہا ہوں عدالت کو. انہوں نے یہاں سے پیسہ وہاں باہر لے کے گئے, وہاں تو ان کی بزنس ہی نہیں تھی. ابھی تک یہ نہیں بتا سکے کہ پیسہ آیا کدھر سے. کبھی کہتے ہیں جی وہ نانا کا اور وہ قطری کا, اس کا باپ تھا, وہ دونوں مر گئے ہیں. میاں شریف صاحب وہ کہتے ہیں انہوں نے خریدے ہوں گے. ہاں وہ کہتی ہے, اچھا تو میاں شریف کے ٹیکس ریٹرن میں ان کے دیکھ لیں انہوں نے کتنا ٹیکس دیا. تو یہ کہیں بھی یہ بتا نہیں سکتے کہ پیسہ کدھر سے آیا. اب جب آپ نہیں بتا سکتے تو اصولاً تو اس کے اوپر آپ کو یہی سزا ہو جانی چاہیے. کیونکہ مجھے تصور کریں کہ کسی بھی ملک کا پرائم منسٹر, ڈیموکریسیز کی بات کروں, وہ اپنے ملک سے باہر اربوں روپے کی پراپرٹیز لے لیتا ہے اور اس کے بتا نہیں سکتا, اس کے پاس کوئی لیگل طریقہ نہیں وہ خریدنے کا. کیا اس کو آپ کہیں گے جی, عدالت کہے گی جی آپ ثابت کریں, اور کیونکہ نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ کر ہی نہیں سکتے ثابت. میں اگر آف شور کمپنی کے ذریعے باہر چیزیں خرید لوں, آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے, کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. ہمارے پاس لیگل انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے ثابت کرنے کا. تو اس کا مطلب چوری کرو, ملک سے باہر پیسہ کرو, جو بھی مرضی کرو, کوئی کچھ نہیں کہے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دار جو واپس آ گیا, وہ اتنا ڈرپوک آدمی ہے, یہ اس کو جب تک گارنٹی نہ ملی ہو یہ آ ہی نہیں سکتا تھا واپس. تو پھر گارنٹی کس نے دی؟ آپ سوچ رہے کس نے دی ہے؟ کون گارنٹرز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے, کیونکہ وہ اتنا ڈرپوک آدمی ہے, جب تک کوئی بڑی طاقتور گارنٹی نہیں ملی وہ آ ہی نہیں سکتا. اسیومنگ کہ گارنٹیز مل گئی ہیں کہ ان کو کچھ نہیں ہوگا, گارنٹیز مل رہی ہیں, نواز شریف صاحب نے بھی واپس آنا ہے, انہوں نے بھی کیمپین رن کرنی ہے, ڈاکٹر صاحب آپٹکس امپروو کر دیں گے اکانومی کے, تو آپ کی تو سارا جو آرگومنٹ ختم ہو جائے گا کہ اکانومی مشکل. اچھا میں آپ دونوں چیزوں پہ آتا ہوں. دیکھیں اس میں ہمارے دو پہلو ہیں اس کے لیے. ایک تو اکانومی انہوں نے آگے ادھر پہنچا دی ہے. مجھے خوف ہے معید کہ یہ اکانومی ریکور کرے گی بھی یا نہیں کرے گی. اب مجھے تو ڈر لگا ہوا ہے آج, اور مجھے نہیں, کوئی بھی اکانومسٹ ہو پاکستان میں. یہ ڈر کیوں لگا ہوا ہے آپ کو؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, کیونکہ یہ اکانومی اب تیزی سے نیچے جا رہی ہے. وہ کیوں جا رہی ہے؟ یہ روپیہ ادھر ادھر کرنا. اب مجھے بتائیں کہ ڈالر اگر آپ کا کم ہونا, یعنی آپ کے روپے کی ویلیو اوپر جائے گی, تو کیوں جائے گی؟ کیونکہ ڈالر اندر آ رہے ہوں گے ملک کے, تب ہی جائے گا نا. ہمارے کیوں ڈالر اوپر جا رہا ہے اور روپیہ گر رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس ڈالر کم ہی ہے. تو اگر ڈالرز آئیں گے تو روپیہ کے اوپر جانا چاہیے نا. جی باہر سے آیا, یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی کمٹمنٹ بھی انٹرنیشنل ان کے ساتھ ہوں. کامن سینس ہے نا. میں سمپل میں لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہے. روپیہ تب گرتا ہے جب ڈالر کم ہو جاتے ہیں. اگر ڈالر زیادہ آئیں گے روپیہ تکڑا ہو جائے گا. روپیہ اپریشیٹ کر رہا ہے تقریباً 15-16. اب یہ میں آپ کو یہی سمجھا رہا ہوں کہ اس میں کوئی لاجک تو نہیں نظر آ رہی. کوئی پاکستان میں ایکسپورٹس تو نہیں بڑھ گئی, پاکستان میں ریمیٹنس تو پیسے زیادہ نہیں بڑھی, پاکستان کے قرضے بڑھ گئے ہیں. تو جب ہماری کمٹمنٹ باہر ڈالرز دینے کی, ہماری جو شہباز شریف کیوں رو رہا تھا جا کے نیو یارک کہ جی ہمیں اگر آپ نے پیسے نہ دیے تو ہم اپنے قرضے نہیں دے سکیں گے, یہی کہہ رہا تھا نا. وہ جو بلومبرگ میں انٹرویو دے رہا تھا وہ کہہ رہا تھا خدا کے واسطے ہماری مدد کرو, ہمارے پاس اپنے قرضے واپس کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. ایک دم پاکستان کے بانڈ گر گئے. بانڈ گرنے کا مطلب کہ کوئی باہر سے اب پاکستان کو کمرشل لونز دے گا نہیں, کیونکہ بانڈز کی جب ویلیو ختم ہو گئی. بانڈز کا مطلب قرضے لینا باہر سے, کمرشل بینک سے. اب ملیں گے صرف IMF اور ایشین بینک اور ورلڈ بینک سے. تو وہ ہیں وہ تو جنہوں نے قرضہ دے دیا, IMF کا تو ٹرانچ آ گئی ہے, اس کے باوجود ریزروز بھی گر رہے ہیں. آج ایکسپورٹس بھی کم, آج آپ کی ریمیٹنس بھی آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے, کیونکہ فاصلہ ہو گیا مارکیٹ کے اندر اور آفیشل ریٹ کے اندر ڈالر کی. تو مجھے بتائیں کہ کوئی لاجک تو نہیں ہوئی, تو اس کا مطلب گیمکس چل رہی ہیں. اگر آپ کا روپیہ آج اپریشیٹ بھی کر رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی اکنامک ریزنز تو نہیں ہے. یہ دار جو ہے یہ ہمیشہ فگر فجنگ اس کی ہے کہ یہ جعلی فگرز اوپر نیچے. اب انفلیشن نیچے دکھا دی ہے. آپ کو پتہ ہے انفلیشن نیچے دکھائی کیسے ہے کہ 75% بجلی کی قیمت کم ہو گئی ہے. اب قوم سے پوچھیں کہ کیا بجلی کی قیمت 75% بجلی کی قیمت کم ہو گئی ہے.
نہیں لیکن بہت سی اور بھی چیزیں جو ہیں ان کی بھی لاجک کوئی نہیں ہے. جو لیگل جس طرح سے کیسز ختم ہوئے اس کی بھی کوئی لاجک نہیں ہے. لیکن ڈار صاحب کے آنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے اسپیکولیٹر کو یقین دلا دیا کہ میں اسٹرانگ روپی میں بلیو کرتا ہوں تو روپے اپریشیٹ کر گیا. کچھ پیٹرول کی قیمت انہوں نے کم کی ہے. مجھے شک ہے دوبارہ کم. مجھے میں کہہ رہا ہوں آپ کی پالیٹکس پہ آپ کی پالیٹکس تو ویک ہو رہی ہے نا. آپ کہہ رہے تھے کہ مجھے الیکشن جلدی اس لیے چاہیے کہ اکانومی کے بہت برے حالات ہیں. لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. ڈار صاحب ایک آپٹکس پریزنٹ کر رہے ہیں کہ اکانومی امپروو ہو رہی ہے. وہی تین چیزیں ہیں. یہ انہوں نے کہا تھا کہ مہنگائی کم کریں گے. یہ تو ریکارڈ ہے کہ 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ان کے 4 مہینے میں ہوئی. انہوں نے کہا ہم اکانومی ٹھیک کریں گے. یہ ریکارڈ کے اوپر ہے اس وقت. آپ صرف جو اکنامک سروے آف پاکستان دیکھ لیں کہ ہم کدھر چھوڑ کے گئے تھے. آج انڈسٹری کا کیا حال ہے. آج بے روزگاری کا فیصلہ آباد چلے جائے نا, ٹیکسٹائل سے مزدور نہیں ملتے تھے. آج بے روزگاری پار لونز بند ہو رہی ہیں. کسان سڑکوں کے اوپر ہے. تو آپ نے ویلتھ کریٹ کیسے کرنی تھی؟ یا آپ کے ایگریکلچر نے کسان نے کرنی تھی اور یا آپ کی انڈسٹری نے کرنی تھی. آئی ٹی جو ہم نے بڑی تیزی سے بڑھ رہی تھی ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس, وہ نیچے جانی شروع ہو گئی. تو مجھے بتائیں دار نے کیا کیا ہے؟ دار نے کیا کیا تھا جب وہ پاکستان چھوڑ کے گیا ہے؟ ہمارے دور میں جو سب سے زیادہ ہمیں مشکل آئی ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں $100 سے اوپر چلی گئی. آئل کی قیمت انٹرنیشنلی ان کے دور میں ایوریج 50 ارب, آدھی قیمت ہی تیل کی, دگنی ہوگی تیل کی قیمت. انہوں نے $20 ارب کا خسارہ چھوڑ کے گئے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, بیرونی خسارہ. اس کے علاوہ انہوں نے ریزروز 8-9 ارب کے ریزروز چھوڑ کے گئے. جب انہوں نے ہماری حکومت گرائی, جب عدم اعتماد کیا, تو ہماری دور پہ صرف $16 ارب کے قرضے. کووڈ کے باوجود تیل کی قیمت دگنی ہوگی, $100 سے اوپر چلے گی, 115 تک گئی. اس کے باوجود ہمارے ریزرو 16 ارب کے, یہ 8 ارب کے, ہم نے 16 ارب کے ریزرو چھوڑے. یہ $20 ارب کا خسارہ چھوڑے گئے, ہم 16 ارب کا چھوڑ کے گئے. ہم نے ایکسپورٹس ریکارڈ کی اور اس کی وجہ سے ڈالر انٹیک ہوئی. ہم نے جو اپنی یہ ریمیٹنسز دی وہ ریکارڈ 31 ارب. ہم $20 ارب ایکسٹرا پیسے چھوڑ کے گئے. ٹھیک ہے, تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس کا کیا کمال تھا؟ اس نے تو اکانومی تباہ کر کے گیا تھا. ٹھیک ہے, میں بریک لے لوں, لیکن میں یہ کوشچن آپ کے سامنے پوز کر رہا ہوں کہ ان کی بھی کوئی ایسی حکمت عملی اور تھنکنگ ضرور ہے جس کو شاید آپ سمجھ نہیں رہے. اس میں مزید بات کر لیتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. میں موجود ہوں عمران خان صاحب کے ساتھ ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. خان صاحب, آپ اس چیز کو کیوں رول آؤٹ کر دیتے ہیں کہ ڈار صاحب 5 سال کے بعد جب باہر سے آئے ہیں, کسی کروشل سٹیج پہ ایک انٹرنیشنل ڈیل ایسی ہو سکتی ہے جس سے ان کو اکنامک بریدنگ سپیس ملے گی اور وہ کہیں گے کہ دیکھیے ہم نے بہتر مینجمنٹ کر کے دکھا دیا ہے. شہباز شریف فیل ہو گئے, مفتاح فیل ہو گیا, لیکن نواز شریف کی ٹیم جو ہے وہ ڈیلیور کر رہی ہے. دیکھیے, پہلے تو میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ اس نے ملک کا سب سے بڑا اکنامک کرائسس چھوڑ کے ملک سے باہر بھاگا تھا. کبھی اتنا بڑا, اصل تو مار دیتے نا بیرونی خسارہ, تو سب سے بڑا بیرونی خسارہ چھوڑ کے گیا, سب سے کم ریزروز چھوڑ کے گیا. ہماری جو ایکسپورٹس تھی جس سے ملک کی آمدنی بڑھتی ہے, 5 سال میں ادھر کی ادھر ہی رہ گئی. ایکسپورٹس بڑھائی نہیں انہوں نے. تو ملک پہ اندر جب پیسے ڈالر ہی نہیں آ رہے تو ملک نے ترقی کیسے کرنی ہے؟ جو سارے ملک ترقی کیے تھے, ایسٹ ایشین ٹائیگر, وہ سارے ایکسپورٹس بڑھا کے. چائنا, اس نے ایکسپورٹس لیڈ گروتھ کی تھی. ہندوستان آج اگر سیکیور ہے تو اس کی کوئی 260 ارب کی ریزروز ہیں ایکسپورٹس کی وجہ سے. ہماری ایکسپورٹس وہیں کی وہیں پڑی ہوئی تھی. تو یہ اس کا کیا کمال تھا؟ یہ بس فگر فاجنگ کرتا رہا, اینڈ میں خسارہ چھوڑ کے چلا گیا اور ملک بینکرپٹ تھا. اس ملک کو ہم نے اٹھایا بینکرپسی سے, کرونا کے باوجود ملک کو اٹھایا. اور انہوں نے اس وقت کیا جبکہ اکنامک سروے کہتی ہے کہ 16 سال میں پاکستان کی بیسٹ اکنامک پرفارمنس تھی. اب یہ پھر واپس آ گیا. میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا کرے گا جس سے ہماری دولت میں اضافہ ہوگا. ابھی تک کچھ بھی نہیں, نہ یہ کر سکتا ہے, نہ اس نے ماضی میں کبھی کیا. اگر ہمارا یہ کیوں آئے, ہاں یہ کیوں لایا گیا ان کو؟ میرے خیال میں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ دار تھوڑی یہی فگر فاجنگ کر کے, کیونکہ ٹھوس اکانومی تو نیچے جا رہی ہے نا, تو اگر فگر فاجنگ کر کے ہوپ کر رہے ہیں کہ کسی طرح باہر سے امداد مل جائے. اگر آپ ان کا صرف ایک مقصد, آپ نے خود کہا کہ گارنٹی پہ آیا ہے,
اس کو کسی نے گارنٹی دی ہے سیکورٹی؟ یہاں دیا ہے اس کو اب نواز شریف صاحب نے بھی آنا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ خود بھی ارلی الیکشن کی طرف جانا چاہ رہے ہیں کہ صرف آپ جانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ الیکشن سے آ رہے ہیں، یہ الیکشن نہیں چاہ رہے، میں یہ سمجھتا ہوں تو فگر فچنگ تو زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ دیکھیں نا، شہباز شریف کی جو پرفارمنس تھی نیو یارک میں، وہ اتنی دور اور اتنے مہنگے ہوٹل میں ٹھہرنا، سب سے پہلے ساروں نے مہنگے ہوٹل میں پتہ نہیں کتنا پیسہ خرچ کیا ہوا ہمارا فورن ایکسچینج، اس کے بعد ایسی بھیک مانگی ہے جو میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھی۔ آپ وہ بلومبرگ کا انٹرویو دیکھ لیں کہ پلیز ہیلپ اس، وہ عورت کو کہہ رہے ہیں اینکر کو، تو ان کی صرف کوشش ہے کہ باہر سے پیسہ ملے گا۔ آپ سمجھتے ہیں نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی اکانومی تو ان کے پاس کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کا پاسٹ ریکارڈ ہے۔ اب ایک یہ ہوپ کر رہے ہیں کہ باہر سے کوئی، وہ کہہ رہے ہیں $32 بلین ہم نے سیکیور کیے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں گارنٹیز ہیں کہ $32 بلین کا انفلو ہوگا 30 جون 2023 تک۔ دیکھیں نا، وہ کدھر سے ہوگا؟ فرینڈلی کنٹریز، انٹرنیشنل مانیٹری ایجنسیز اینڈ بانڈ فلوٹنگ۔ دیکھیں، اس کا مطلب کہ قرضے ہی لیں گے نا، یہ قرضے لیں گے نا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرضے تو انہوں نے پہلے بھی لے لیے تھے۔ اگر ملک کے اندر آپ کی دولت میں اضافہ نہیں ہو رہا تو قرضے کے پیسے واپس کیسے کرنے ہیں؟ تو اس سے ایک اور بات جاتی ہے کہ وہ جب آپ ہمارے بانڈز ہی نیچے چلے گئے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے میں اب قرضے واپس کرنے کی طاقت ہی چلی گئی ہے۔ اگر وہ لوگ یہ باہر کے یہ سمجھ رہے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس چیز کے اوپر اب یہ لوگ پیسے کیوں دے رہے ہیں ان کو؟ آپ کو پتا ہے کہ ان کا ایک سینگ ہے، دیر از نو فری لنچ۔ ٹھیک ہے، ہر چیز کی قیمت ہے۔ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کیا وعدہ کر کے آئے کہ ہم کون سی قیمت ادا کریں گے؟ کسی چیز پہ یہ کمپرومائز کریں گے مزید پیسہ لینے کے لیے، لیکن دو کروشل کوشچن تھے لانگ مارچ کو آپ نے بتایا۔ دوسری چیز ہے کہ کچھ دن پہلے ایک ٹی وی پروگرام میں آپ نے اندیا دیا کہ نئی حکومت کو الیکشن کے بعد آرمی چیف کی امپورٹنٹ کرنی چاہیے بیکاز امپورٹنٹ اسائنمنٹ ہے۔ پھر یہ نکلا کہ پھر آپ نے اگلے دن ایکسپلینیشن دی کہ میں ایکسٹینشن کی بات نہیں کر رہا، میں کچھ مہینوں کی بات کر رہا ہوں۔ اس سے پھر یہ مطلب نکلتا ہے کہ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ الیکشن فروری مارچ میں ہو سکتے ہیں۔ آر یو شیور کہ الیکشن ہو سکتے ہیں؟ آر یو کانفیڈنٹ؟ آپ نے کہا یہ نہیں چاہتے۔ میں بالکل کانفیڈنٹ نہیں ہوں، کیونکہ یہ دیکھیں، یہ ڈرے ہوئے ہیں الیکشن سے۔ یہ ڈرے ہوئے اس لیے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ اس وقت جدھر ہمارا گراف ہے ماشاءاللہ تحریک انصاف کا، ان کو پتا ہے کہ انہوں نے ہار جانا ہے الیکشن۔ خاص طور پہ جو پنجاب میں الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر نے پوری ان کی مدد کی، دھاندلی کروائی، ساری مشینری انہوں نے استعمال کی، اس کے باوجود ہار گئے۔ اب یہ ڈرے ہوئے ہیں اور ان کا گراف مزید اور نیچے جا رہا ہے۔ یہ جو NRO سے لوگوں میں جو مایوسی آئی ہے، تو انہوں نے جیتنا تو ہے نہیں، انہوں نے کھینچنا ہے۔ دار سے گمکس کروائیں گے، یہ ونڈو ڈریسنگ، یہ جو فگر فجنگ، ابھی جو انفلیشن کے فگرز دیے ہیں، اس سے یہ کروا کے، اور یہ امید رکھ رہے ہیں کہ کوئی پیسہ دے گا ان کو باہر سے۔ اب جو بھی باہر سے پیسہ دے گا کس کنڈیشنز پہ دے گا؟ کیا وہ پاکستان کی سیکیورٹی کمپرومائز ہوگی؟ میرے خیال میں کہ اور ہمارے پاس کیا ہے دینے کے لیے؟ لہٰذا مجھے اس لیے چاہتا ہوں کہ جلدی سے جلدی الیکشن ہو تاکہ یہ ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے۔ ایک منٹ میں کلیئر کر دوں، اکانومی تو تب ٹھیک ہوگی جب پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے۔ اس وقت اکانومی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ سیاسی طور پہ استحکام ہے ہی نہیں، کیونکہ لوگوں کسی کو بھی نہیں پتا، ان کو بھی نہیں پتا کہ ابھی کتنی دیر چلے گا۔ یو میک پرفیکٹ سینس ٹو می، باقی بھی لوگ سن رہے ہیں، لیکن 17 جولائی کے پنجاب کے الیکشن سے پورا سسٹم اتنا ڈر گیا ہے، مطلب نظر آتا ہے سہم گیا پورا سسٹم کہ الیکشن پہ نہیں آنا چاہتے۔ اب EVM ختم، اوورسیز ووٹ ختم، اور بھی ظاہر چیزیں کرنی ہیں، الیکشن کمشنر جو ہیں آپ کہتے ہیں، تو آپ کو یہ توقع کیوں ہے کہ الیکشن کو بڑا فیئر ہوگا؟ مجھے کوئی اس الیکشن کمشنر کے ہوتے ہوئے آپ سوچے بھی نہ کہ الیکشن فیئر ہو سکتا ہے۔ اس نے ابھی تک جو کی، میں نے کبھی کسی الیکشن کمشنر کو وہ حرکتیں نہیں کرتے دیکھی جو اس نے کی۔ یعنی اس طرح اس نے، یعنی یہ ایسا لگتا ہے کہ جس طرح کوئی نون لیگ کا جالا بیٹھا ہوا ہے اور ہمارا دشمن بیٹھا ہوا ہے۔ 8 دفعہ ہم الیکشن کمیشن کے پاس گئے موحد، 8 دفعہ انہوں نے ہماری ریجیکٹ کی، جو بھی ہم پلی لے کے گئے۔ 8 دفعہ ہم عدالت میں گئے جنہوں نے اوور ٹرن کی، یعنی اس نے غلط ہمیں ریجیکٹ کیا۔ اس کے بعد اس کے علاوہ جو EVM مشینز پہ اس نے اس قوم کے اوپر جو ظلم کیا ہے، EVM مشینز 90% دھاندلی ختم ہو جاتی ہے، اس نے اس کو روک دیا، حالانکہ اس کا کام ہی نہیں تھا۔ دیکھیں، اگر الیکشن کمشنر کو بھی چینج کرنا ہے تو آپ کو اسمبلی میں جانا پڑے گا۔ سپریم کورٹ نے ایک طرح سے آپ کو آفر دی اولو برانچ کا، آپ واپس چلے جائیں اسمبلی میں۔ آپ کیسے الیکٹ کریں گے نیا الیکشن کمشنر، کیسے بنائیں گے جب تک اسمبلی میں نہیں جائیں گے؟ دیکھیں، ہم تو اس کے اوپر پوری طرح، اس کے اب آ بھی گیا نا، وہ اس کی وہ جو آڈیو لیکس کے اندر آئی گیا کہ
وہ رانا ثناءاللہ اس کو بتا رہا ہے کہ جناب آپ نے اس دن کروانا ہے. وہ یہ جو 8 بائی الیکشنز تھے اور چن کے گورنمنٹ بتا رہی ہے الیکشن کمیشن کے حلقوں میں کرنا ہے. کیسے اپوائنٹ ہوگا جب تک آپ اسمبلیوں میں نہیں جائیں گے؟ دیکھیں ہم نے تو پبلک پریشر ڈالیں گے اس کے اوپر کہ اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, نہ اس کو کوئی ٹرسٹ کرتا یہ ہے. چلا بھی جائے تو نیا تو الیکٹ کرنا ہوگا, نیا کیسے سلیکٹ ہوگا؟ میں کہتا ہوں کوئی بھی آئے اس سے تو بہتر ہوگا, کیونکہ اس سے زیادہ میں نے کسی کو دیکھا حکومت اور اپوزیشن کو آپس میں مل کے بیٹھنا ہے. وہ جب سٹیج آئے گی, اگر الیکشن اناؤنس ہو جاتے ہیں تو تب تو بیٹھ کے رولز آف دا گیم ہم کر سکتے ہیں طے, لیکن ابھی تو الیکشنز کے قریب ہی نہیں آ رہے. وہ کسی چیز کی اس وقت اس کا مطلب سرٹینٹی نہیں ہے. نہیں, کوئی سرٹنٹی نہیں ہے کسی چیز کی سرٹینٹی. بہت شکریہ عمران خان صاحب, پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر. بہت ہی کینڈیڈ ڈسکشن آپ نے دیکھی. فیصلہ آپ کا. تھینک یو.